سیکٹر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے اہم ایک جز ہے پوری اکانومی کا. پوری جو پاکستان کی جو اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ بجلی کے زور پہ چلتا ہے. بدقسمتی سے جو بجلی کا سیکٹر ہے وہ ہمارے ہاں اگر آپ پوچھیں کہ اگر شروع کے 3 یا 5 مسئلے کون سے ہیں اس ملک کے جن کو اگر ٹھیک کر دیا جائے تو یہ ملک ترقی کی راہ پہ چل سکتا ہے، اس میں ایک پاور سیکٹر ہوگا. پاور سیکٹر چونکہ ایک اتنا بڑا سیکٹر ہے اور اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اتنا وسیع ہے، اور اس میں چونکہ مختلف ادوار میں کوئی بھی ایسی قابل ذکر ریفارمز نہیں ہوئی جس سے کہ جو بنیادی ڈھانچہ جو کہ غلط پاؤں پہ کھڑا ہے، جو کہ آج کل کے نئے زمانے نئے تقاضوں کو بالکل نظر انداز کرتا ہے، اور مختلف حکومتیں جس میں کہ خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان کا بڑا ایک منفی کردار رہا ہے. اور ہم اس کی تاریخ تو بہت لمبی ہے، لیکن اگر ہم شروع کریں تو یہ جو سب سے بڑا اس وقت جو ایشو بنا ہوا ہے، اس سے قطع نظر کہ ایک تو بجلی ہم بہت مہنگی پیدا کرتے ہیں، اور دوسری کہ اس کی اویلیبلٹی نہیں قابل اعتبار، ٹیکنیکلی بھی اور عام طور پہ بھی کئی جگہوں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے 12 گھنٹے 15 گھنٹے. ایک طرف ہم یہ سنتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بجلی کے جو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی 7000 میگا واٹ اس وقت فالتو ہے، اور اتنے میگا واٹ اتنے ہزار میگا واٹ، ٹوٹلی ہم پاکستان میں کوئی 46,000 میگا واٹ کی بجلی بناتے ہیں. اور اس 46,000 میگا واٹ کی ڈسٹریبیوشن اور جو اس کا طریقہ کار ہے وہ ایک سنگل بائر کے ذریعے ہے، یعنی کہ ایک ہی کلائنٹ ہے جو کہ خریدتا ہے، جس کو کہ سنگل بائر کہتے ہیں، جو کہ اس میں آپ اس کو کہتے ہیں CPPAG، سینٹرل پاور پرچیزنگ اتھارٹی ہے گارنٹی. اب جس طرح سے جو ڈسکوز ہیں بجلی پیداوار، ایک جس کو ہم جنریشن کہتے ہیں، ٹرانسمیشن جو کہ ترسیل ہے، اور ڈسکوز جو کہ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، ان تینوں اپنے جو سیگمنٹس ہیں ان میں اپنے اپنے بڑے سیریس مسائل ہیں. سب سے پہلا تو یہی ہے کہ جب آپ کے پاس سنگل بائر ہوگا، یعنی ایک ہی خریدار ہوگا جتنے بھی آپ کی پاور کمپنیز ہیں، تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے. پھر ایک قانون جس پہ کہ ہماری حکومت میں بہت زور سے کام ہوا تھا اور بڑے اس طریقے سے ہوا تھا، وہ تھا CTBCM، جو کہ بیسیکلی کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائیلیٹرل کانٹریکٹس مارکیٹ تھی. اس کا مقصد یہی تھا کہ کمپٹیشن کریٹ کیا جائے مختلف کمپنیز کا کہ وہ اپنی بجلی بیچیں اور کلائنٹس اس کو خرید سکیں. اس سے یہ ہوگا کمپٹیشن بھی ہوگا، بہتری بھی آئے گی، پرفارمنس بھی بہتر ہوگی. لیکن اس کو نامعلوم وجوہات کی وجہ سے آج تک 2022 میں ہم نے اس کو شروع کیا تھا، لیکن آج تک اس پہ زیرو کام ہوا ہے. نتیجتاً جو پاور سیکٹر ہے اس کا جو ساری جو اس پاور سیکٹر کی جو نالائکیاں ہیں وہ آتی ہیں سرکولر ڈیٹ کی صورت میں، وہ آتی ہیں مہنگی بجلی کی صورت میں، وہ آتی ہیں لوڈ شیڈنگ کی صورت میں. ایک بجلی نہیں ہے، اوپر سے مہنگی ہے، اور اس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بھی بڑھتا آ رہا ہے. 2018 میں جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت جو سرکولر ڈیٹ اس پہ اتفاقاً میں نے بڑا کام کیا تھا، اور اس میں ایک یہ رپورٹ میں نے لکھی تھی سرکولر ڈیٹ پہ، جس میں کہ سارے جو بجلی کے جتنے بھی مرحلے ہیں اس پہ بات کی تھی. اس کے علاوہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس وقت ہم نے پہلی دفعہ اس کو سرکاری طور پہ کیلکولیشنز کر کے بتایا کہ جی یہ 1.2 خرب روپے کا سرکولر ڈیٹ اس وقت موجود ہے. اس کے علاوہ جب اب دیکھیں آپ فگرز تو وہ کوئی 2.4 ٹریلین کے قریب ہیں.
اب جب سرکولر ڈیٹ اتنا بڑھ گیا ہے تو اس سے ہوا یہ ہے کہ بجلی کو فائنینس کرنے کے لیے یہ جو سرکولر 2.4 ٹریلین کے پہ جو انٹرسٹ دے رہے ہیں، یعنی یہ وہ بقایا جاتے ہیں جو پے نہیں کیے گئے، چاہے وہ پیٹرولیم کمپنیز ہوں، چاہے وہ جنریشن کمپنیز ہوں، جو بھی پورا جو ویلیو چین ہے اس کو پیسے نہیں دیے گئے. اب بجائے اس کے کہ کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کریں، انہوں نے آسان طریقہ ڈھونڈا ہے جو کہ انہوں نے 2013 میں بھی کیا تھا. 2013 میں پی ایم ایل این کی حکومت نے، اگر آپ کو یاد ہو، کوئی 486 ارب کے قریب انہوں نے ایک لون کریٹ کیا جو کہ پاور ہولڈنگ کمپنی میں ڈالا گیا، اور وہ 400-500 ارب روپے ایک ہی چیک سے اسحاق ڈار صاحب نے دے دیے اپنے جتنے بھی، اس پہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں انکوائری بھی ہوئی تھی. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ نیا طریقہ استعمال کر رہے ہیں. نیا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے پلان کیا ہے کہ یہ کوئی 1.3 کھرب روپے کا کمرشل بینک سے ایک سنڈیکیٹڈ لون لے رہے ہیں. بینکس بالکل ان کی کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے، لیکن یہ زور کے ذریعے انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ لون دیں، اس سے یہ سرکولر ڈیٹ کو پے کریں گے، پورے کو نہیں لیکن آدھے کو، اور وہ جو بینک کا جو سود ہوگا وہ آپ اور ہم دیں گے، پورا پاکستان کے عوام دیں گے. یونٹ پرائس میں وہ بلڈ کریں گے فائنینشیل چارجز کے طور پہ، ڈیٹ فائنینسنگ چارجز کے طور پہ، اور وہ کم از کم 3 سے 3.5 روپے پر یونٹ ہوگا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نالائکی ان کی، کرپشن ان کی، نااہلی ان کی، اور قرض لے کے اور آپ نے ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو 500 ارب کا تھا وہ بھی اسی طرح پاور ہولڈنگ کمپنی میں پڑا ہوا ہے، جو کہ اب بڑھ کے اس سے بھی زیادہ 600-650 ارب روپیہ ہو گیا ہے. تو یہ جو ان کا طریقہ واردات ہے، اور اس میں بھی یہ اپنے من پسند لوگوں کو یہ پیسے دیں گے. اور جب بجلی کی جہاں تک کا تعلق ہے، کہ اگر آپ دیکھیں تو گراف یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہماری حکومت نے جب ہم نے چھوڑی تھی، جس وقت میں نے یہ رپورٹ لکھی تھی جو کہ اس میں یہ تھی، اس وقت جو بجلی کی کھپت تھی وہ جو ہے 80,000 میگا واٹ 80,000 گیگا واٹ آورس، ٹھیک ہے. پھر 2022 میں چونکہ ہمارے وقت میں انڈسٹری، خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑی زبردست چل رہی تھی، تو ہمارے وقت میں 144 گیگا واٹ آورس کی کنزمپشن تھی، یعنی بجلی کی کھپت 1,44,000 اور میں ڈبل ہو گئی. پھر جب ہم 2023 میں ہم آئے ہیں تو یہ 1,14,000 گیگا واٹ آورس میں، اور ابھی جو ہے 25 کی فگر میں رفلی تقریباً 80,000 گیگا واٹ آورس کنزیوم ہو رہے ہیں. یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ 2-3 چیزیں شو کرتا ہے. نمبر 1 کہ لوگوں نے ایک مہنگی بجلی خریدنے سے انکار کر دیا ہے. انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، انڈسٹری میں وہ نہیں ہو رہی ہے، بجلی کی کھپت نہیں ہو رہی ہے. اور جب جو معاہدے کیے تھے انہوں نے جو آئی پی پیز کے ساتھ، تو کیپیسٹی پیمنٹس ہم اسی طرح ہی دے رہے ہیں. تو اس وقت جو پاور سیکٹر ہے یا پاور منسٹری ہے، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ بجلی سستی ہو، بجلی اویلیبل ہو، لوڈ شیڈنگ کم ہو. بجلی کے 2 ہی تو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک سستی ہو اور ایک ہو کہ آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو ہر وقت بجلی اویلیبل ہو. وہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ طے ہوا ہے کہ ہم نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دینی ہے. بجلی جتنی مہنگی ہوتی جائے گی، یہ اس رپورٹ میں نے لکھا ہوا ہے بڑا کلیئرلی، جتنی مہنگی ہوتی جائے گی لوگوں کی استعداد کم ہوتی ہے، لوگ بل بھی دینا مجبوراً چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتے، وہ ان کی وہ کیپیسٹی نہیں رہتی ہے کہ وہ بل پے کر سکیں. پھر جو اس کا سلوشن نکلا کیا؟ سولر. اب جو سولر انرجی ہے وہ ظاہر ہے کہ سستی ترین بجلی ہے، اور یہ ہمارے زمانے میں اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حکومت ڈسکریج کر رہی ہے رینیوبل انرجی کو. اس میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ سرکولر ڈیٹ کی رپورٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں، یہ 2018 میں نے لکھی تھی. اب سولر پہ جب انہوں نے اپنی
امپورٹ کر کے اور بیچنی تھی سولر پینلز، تو اس وقت تو جی بڑا پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ جی ہم انٹروڈیوس کریں گے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب سے وہ سولر میں لوگ آنے لگے ہیں، کیونکہ وہ اعتبار نہیں کرتے ہیں سرکاری بجلی پہ، تو انہوں نے سولر لگانے شروع کیے۔ جو غریب لوگ ہیں انہوں نے اپنا جو بھی جمع پونجی کر کے وہ کر دیے۔ اب ان کو آرام نہیں ہے کہ غریب کیسے آرام سے بیٹھ گیا ہے، غریب کیوں نہیں چلا رہا، غریب کو ہم نے کیوں نہیں رکھا ہوا، مسائل میں مزید کیوں نہیں گھیرا ہوا۔ تو انہوں نے اس پہ بھی ابھی جو کرنٹ بجٹ ہے اس میں میرا خیال ہے 18% سیلز ٹیکس لگا رہے ہیں پینلز پہ، پھر اسی طرح جو اکوپمنٹ ہے اس بھی کریں گے جو امپورٹ کریں گے آپ۔ تو ان کو آرام نہیں آتا جب عوام کوئی بھی چیز، ان کی تو نااہلی نالائکی کرپشن وہ تو اسی جگہ پر ہے اگر دوسرے معیار نہیں طے کر لی۔ تو ہمارے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ٹیکسز لگا رہے ہیں، یہ پورا جو بجٹ ہے جو کہ وہ ہیرا پھیری کے اعداد و شمار ہیں، جو کہ میرا نہیں خیال ہے کہ فائنانس منسٹر کو بھی پتہ ہے کہ یہ فگرز کیا ہیں، کیونکہ ان میں اتنی نامماثلت ہے، اس میں اتنی کنٹرڈکشنز ہیں، اس میں کس طرح سے مینوفیکچر کی گئی ہیں چیزیں، وہ جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دکھا رہے ہیں کہ جی اکانومی بڑی اچھی چل رہی ہے اور بڑے کامیاب ہیں۔ بالکل حقیقت اس کی بالکل برعکس ہے، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ کوئی بھی اہداف ہوں، ایگریکلچر ہو، سروسز ہوں، انڈسٹری ہو، سارا کچھ نیچے جا رہا ہے۔ لیکن یہ اس کو دن کو رات بتا رہے ہیں، رات کو دن بتا رہے ہیں۔ تو میرے باقی ساتھی اس پہ تفصیلاً بات کریں گے، لیکن یہ جو اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ بجلی کی ہماری کھپت بہت نیچے گر گئی ہے، اور کیوں نہیں گرے گی جب انڈسٹری نہیں استعمال کرے گی، جو باقی عوام ہے وہ بھی سوچ سمجھ کے، کمرشل لوگ، پھر جو جنہوں نے کیپٹیو پاور پلانٹس لگائے ان پہ بھی انہوں نے لیوی ڈال دی، اور اسی طرح جو پیٹرولیم لیوی ابھی جو ڈال رہے ہیں، اور یہ جو جنگ کی صورتحال ہے اس میں تو پیٹرول مزید مہنگا ہوگا، اور اس کے اوپر 100 روپے جو کہ ہمارے وقت میں 16 سے 24 روپے منسٹر رہ چکے ہیں، یہ بھی بات کریں گے، تو ہمارے لیے تو یہ تقریباً ناممکن بنا دیں گے اس قسم کے حالات میں۔ 20 روپیز ہمارا پی ڈی ایل، ہمارا پی ڈی ایل 20 روپے تھا، ابھی جو ہے اس کو یہ 100 روپے پہ لے گئے ہیں۔ یعنی ایک غریب آدمی موٹر سائیکل والا جو 100 روپے کا 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے، وہ اوور اینڈ ابو دا پرائس وہ جو ہے تو 100 روپے پیٹرول کی وہ دے گا، یہ کیسے کر سکتا ہے وہ؟ تو یہ اس طرح کی ایک نااہلوں کے، کرپٹ لوگوں کے چنگل میں یہ ملک کو پھنسا دیا گیا ہے، اور ایک اچھی بھلی چلی تلی حکومت کو سازش کے ذریعے گرا کے اور یہ ان نوسر بازوں کو ہمارے اوپر نافذ کر دیا گیا، مسلط کر دیا گیا ہے۔ شکریہ۔ عمر ایوب صاحب